بھارتی فوجی اور غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی میں ملوث ہیں، مستند شواہد موجود ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو۔ پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت کئی بار دنیا کے سامنے رکھ چکا ہے۔ بھارت میں پرتشدد واقعات انتہا پسند پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔ وہ اندرونی مسائل کو بیرونی بنا کر پیش کرتا ہے۔ پاکستان بلا تفریق تمام غیر ریاستی عناصر کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان میں کسی بھی جیش یا مسلح جتھوں کی کوئی جگہ نہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاک سعودی عرب تاریخی دفاعی معاہدے کا عالمی سطح پر رد عمل۔ رائٹرز کے مطابق سعودی عرب اور ایٹمی طاقت رکھنے والے پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ خطے میں نئی سفارتی صف بندی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے معاہدے کو امریکہ پر بڑھتے عدم اعتماد کے تناظر میں سعودی عرب کی سیکیورٹی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ فائنینشل ٹائمز نے لکھا کہ یہ معاہدہ علاقائی طاقتوں کے تعاون کو بدل سکتا ہے۔ الجزیرہ نے اسے واٹر شیڈ موومنٹ قرار دیا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کا دفاعی اور سیکیورٹی ذمہ داریوں کے نئے امکانات پر تشویش کا اظہار۔ سعودی معاہدے کی کوئی خفیہ شرائط نہیں، خلیجی ممالک شامل ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کے بعد اور خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فطری طور پر اس کا دائرہ کار دوسرے ممالک تک بڑھے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں کسی اور ملک کی شمولیت کا دروازہ بند نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصر کے ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات کے فروغ سے متعلق امور پر گفتگو۔ مصری وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار کو پاک سعودی عرب اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر مبارکباد۔ کہا اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ شراکت داری، اعتماد، تعاون کے فروغ میں سنگ میل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے کثیر الجہتی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی مساجد میں خصوصی دعائیں۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں حرمین شریفین کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں، امہ متحد ہوگی، حرمین شریفین کا دفاع کریں گے۔ وزیر اعظم سعودی عرب سے لندن پہنچ گئے۔ نواز شریف کی عیادت کی، پاک سعودی عرب تاریخی دفاعی معاہدے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم لندن میں قیام کے دوران برطانوی حکام اور پاکستانی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کریں گے۔ شہباز شریف 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کریں گے۔ جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم کا خطاب 26 ستمبر کو طے ہے۔ نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر ایک نااہل انسان کو اور اس کی نااہل ٹیم کو ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا، تو روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے کہتی ہوں، آج نواز شریف کا دور واپس آیا ہے تو خوشخبریوں کا سلسلہ بھی دوبارہ چل پڑا ہے۔ شہباز شریف کو سعودی جہازوں نے سلامی دی۔ یہ جنگی جہازوں کی سلامی کسی سیاسی لیڈر کو نہیں بلکہ پاکستان کو دی گئی۔ ایک وزیر اعظم کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتارا گیا تھا۔ اڈیالہ میں موجود شخص کو نہیں پتا کہ پاکستان اب آگے بڑھ گیا، وہ قصہ دیری نہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تنقید، سرگودا میں ای بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ کہتی ہیں بروقت انتظامات نہ ہوتے تو سیلاب سے بڑی تباہی ہوتی۔ پاکستان کے 3 دریاؤں میں بیک وقت طغیانی آئی جس کے باعث سینکڑوں دیہات متاثر ہوئے۔ 2 ہفتوں کے اندر سیلاب متاثرین کو چیک ملنا شروع ہو جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی موجودگی میں ارومچی میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان اور چین کے درمیان لائیو اسٹاک انڈسٹری میں جدت، جدید ٹیکسٹائل انڈسٹریل پارک کے قیام اور فائر ٹرکس اور ایمرجنسی آلات کی فراہمی اور خدمات کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ صدر زرداری نے کہا خوراک کے تحفظ، صنعتی ترقی، برآمدات، آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنائیں گے۔
بانی پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ بانی کی بائیکاٹ کی ہدایت کے بعد وکلا صفائی بھی عدالت سے باہر چلے گئے۔ عدالت نے سماعت جاری رکھتے ہوئے کیس میں 2 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے۔ بانی پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کی درخواست خارج۔ عدالت نے کیس کی سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر ایف آئی اے، پیمرا، پی آئی ڈی، انٹرنل سیکیورٹی اور وزارت داخلہ کے 10 گواہان طلب۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے 6 مقدمات۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان، عظمیٰ خان، اعظم سواتی کی عبوری ضمانتوں میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی حاضری معافی کی درخواست منظور۔ مسلم لیگ نون کا آفس جلانے اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے سمیت دیگر مقدمات۔ شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 31 اکتوبر تک توسیع۔ آئندہ سماعت پر وکلا سے دلائل طلب۔ 9 مئی مقدمات میں غیر حاضر ملزمان کے خلاف کارروائی۔ 2 مقدمات میں 8 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ 2 ملزمان کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ تحریک انصاف کی احتجاجی حکمت عملی پر ارکان برہم۔ بیشتر ارکان نے بانی کی حکمت عملی کو غیر متوازن قرار دے دیا۔ قائمہ کمیٹیوں کے استعفوں میں فرق پر ارکان کے تحفظات۔ قربانی صرف مخصوص ارکان کیوں دیں؟ اگر احتجاج کرنا ہے تو سب استعفے دیں۔ احتجاجی رویہ اختیار کرنا ہی ہے تو پھر اقتدار بھی چھوڑیں۔ ارکان کی رائے۔ پنجاب میں سیلابی تباہ کاریاں۔ جلال پور پیروالا میں دریائے ستلج کی لہریں اپنا قہر ڈھانے میں مصروف۔ سیلاب موٹر وے ملتان انٹرچینج سے سوئی والا تک پھیلنے، جھانگڑا انٹرچینج تک بند۔ حکام کی سیلابی ریلا دریائے چناب میں ڈالنے کی تجویز زیر غور۔ جلال پور شہر کے مشرقی حفاظتی بند کے لیے بھی خطرہ بن گیا۔ پانی لودھرا کے 4 موضع جات میں داخل۔ جلال پور انٹرچینج اور اڈا چوکرا تک 12 کلومیٹر سڑک زیر آب آ گئی۔ لودھرا اور جلال پور کا زمینی رابطہ منقطع۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں مونسون کا سیزن ختم، سیلاب زدہ علاقوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ سکھر بیراج پر 24 گھنٹوں کے دوران پانی میں 24,000 کیوسک کی کمی ریکارڈ۔ ریلا پیر منگل تک کوٹری بیراج پہنچے گا۔ میہڑ سے سیلابی ریلا لڑکانہ سہون بچاؤ بند سے آج ٹکرائے گا۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی۔ دادو مورو پل پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ میہڑ اور دادو تحصیل کے کچے کے علاقے متاثر۔ محکمہ موسمیات کی ایک بار پھر ملک بھر میں بارشوں کی پیشگوئی۔ بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ راولپنڈی، مری، گلیات، لاہور، سیالکوٹ، نارووال اور گجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں بھی بارش کی توقع۔ سندھ کی ساحلی علاقوں اور بلوچستان کے جنوبی حصوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ وہاڑی میں سی سی ڈی اور ڈاکوؤں میں مبینہ مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 ڈاکو ہلاک، 2 فرار۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو گینگ مختلف صوبوں میں وارداتوں میں ملوث رہا۔ فرار ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ کراچی کے علاقے بلدیہ 2 نمبر کے قریب 22 ویلر ٹرالر نے کئی موٹر سائیکلوں کو روند ڈالا۔ حادثے میں 4 بائک سوار زخمی، سول اسپتال منتقل۔ زخمیوں میں نجی ٹی وی کا ای این جی ڈرائیور مدثر اور ڈی ایس این جی ہیلپر محسن بھی شامل۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت بے قابو، صہیونی حملوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ شہر میں بدترین حملوں کا سلسلہ پھیلتا جا رہا ہے۔ غزہ کے حالات کو بھی دنیا تک نہ پہنچنے دینے کے لیے منظم اقدامات۔ شمالی غزہ میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ جنوبی غزہ میں مزاحمتی کارروائی میں 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی سے متعلق سلامتی کونسل میں قرارداد پیش، امریکہ نے ویٹو کر دی۔ قرارداد میں فوری جنگ بندی، محفوظ اور بلا رکاوٹ امداد کی رسائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 14 ملکوں نے حق میں ووٹ دیا، کوئی ملک غیر حاضر نہیں رہا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا امریکہ کی جانب سے قرارداد ویٹو کرنے پر سخت رد عمل۔ امریکہ کے اقدامات کو سیکیورٹی کونسل کے لیے سیاہ لمحہ قرار دیا۔ عاصم افتخار نے کہا پاکستان نے 13 اراکین کے ساتھ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کی حمایت میں ووٹ کیا۔ جنہوں نے ویٹو کیا انہیں معافی مانگنی چاہیے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فونک بات چیت کریں گے. ٹیلی گفتگو واشنگٹن ٹائم کے مطابق صبح 9 بجے شیڈیول. دونوں صدور کے درمیان ٹک ٹاک، ٹیرف اور دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال متوقع. واشنگٹن میں جوائنٹ بیس کے قریب امریکی فوج کا ملٹری تربیتی طیارہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ. ایویشن ریجیمنٹ کے 4 اہلکار سوار تھے. امدادی کارروائیاں جاری. رپورٹس کے مطابق ہیلی کاپٹر کے رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہوا، جس کے بعد اس کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی گئی. حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری. فرانس میں حکومت کی بجٹ پالیسیوں کے خلاف ملک گیر ہڑتال. نظام زندگی مفلوج. لاکھوں افراد دارالحکومت پیرس اور بڑے شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے. مشتعل مزدوروں نے وزارت خزانہ پر دھاوا بول دیا. جگہ جگہ پولیس سے جھڑپیں. پولیس کی شیلنگ سے 100 سے زائد افراد زخمی. 150 سے زائد مظاہرین گرفتار. ایشیا کپ میں 21 ستمبر کو پاک بھارت میچ. پی سی بی نے آئی سی سی کے سامنے اپنے تحفظات رکھ دیے. پاکستان کھیل کے میدان کو سیاسی اکھاڑا بنانا نہیں چاہتا. آئی سی سی میچ آفیشلز کو اس کے کردار کے بارے میں بتا دے. بھارت میچ کو اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے. کھلاڑی آف دی فیلڈ معاملات سے دور رہیں. T20 ایشیا کپ میں آج عمان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا. سری لنکا سے شکست کے بعد افغانستان ٹورنامنٹ سے باہر. سری لنکا اور بنگلہ دیش اگلے مرحلے میں پہنچ گئے. لنکن ٹائیگرز نے اہم مقابلے میں افغانستان کو 6 وکٹ سے شکست دے دی. 170 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمن کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ آج قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. 3 میچز کی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 1-0 کی برتری حاصل. کامن ویلتھ پیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ ایونٹ کے دوسرے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو ہرا دیا. میچ میں پاکستان کی کامیابی کا اسکور 20-18 اور 23-6 رہا. پاکستانی ٹیم ایونٹ میں اپنا تیسرا میچ آج رات میزبان مالدیپ کے خلاف کھیلے گی. کوئٹہ میں شادی کی انوکھی دعوت. 300 سے زائد باراتیوں کی بریانی اور قورمے کے بجائے پیزا سے تواضع. گرما گرم پیزا کی تیاری کے لیے پیزا بنانے والوں کو شادی ہال میں ہی بلایا گیا.